بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے دوستو، آج ہم اپنی اس کلاس کو شروع کرتے ہیں، اور اس کلاس کے اندر سب سے پہلے، چونکہ آج ہماری پہلی کلاس ہے اور آج تاریخ 1 جنوری 2021 اس نئے سال کا پہلا دن ہے، اور اسی موقع پر جو ہے یہ اردو کلاس کا جو ہے اردو سیکھنے کے لیے نیا کورس شروع کیا گیا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ سب سے پہلے آج ہم اردو زبان کے جو الفابیٹ ہوتے ہیں، جو حروف ہوتے ہیں، ان کو سیکھیں گے، کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، اور ان کا کیا پروناؤنسیشن ہوتا ہے، کس طرح سے ان کی ادائیگی ہمیں کرنی ہے، اس کو سب سے پہلے ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے الف اور یہ حمزہ، ان دونوں کی جو آواز ہوتی ہے، اگر اس کو ہم ہندی کی زبان میں دیکھیں تو ہندی میں الف کا جو استعمال ہوتا ہے وہ چھوٹے آ کے لیے ہوتا ہے، اور چھوٹی ای کے لیے اور او کے لیے۔ الف کا بھی اور حمزہ کا بھی، تینوں کا استعمال اس چیز کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل جو ہے ہم اگلے چیپٹر میں سمجھیں گے۔ فی الحال ہمیں الف کو دیکھنا ہے، اور اس کا جو استعمال ہندی میں اگر ہم سمجھیں تو اس طرح سے ہوگا۔ نیکسٹ جو ہے الف کے بعد جو دوسرا حرف آتا ہے وہ ہے بے۔ بے کا استعمال اگر ہم ہندی زبان میں دیکھیں تو وہ با کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ ہے پے، تو پے کا استعمال جو ہے اگر ہم اس کو ہندی زبان میں دیکھیں گے تو وہ پا کی جگہ ہوتا ہے۔ تو اس کو پڑھیے، آپ سبھی مل کر پڑھیں، اور کاپی کتاب لے کر کے بیٹھیں۔ کتاب تو خیر آپ کے لیے یہی کام کرے گی، الگ سے کسی کتاب کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کے ہاتھ میں کاپی قلم ہونا چاہیے۔ جو بھی کچھ اس بورڈ پر لکھا جائے آپ اس کو اپنی کاپی پر ضرور تحریر کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ دیکھیں گے کہ لکھنے کی بھی آپ کو پریکٹس ہوگی، اور انشاءاللہ آگے چل کر جو ہے ان حروف کو کیسے لکھنا ہے، کون سے حروف کس لائن میں لکھے جاتے ہیں، وہ سب انشاءاللہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ تو یہ الف، بے، پے، تے، کیا تے، اس کا استعمال ہندی میں جو ہے تا کے لیے ہوتا ہے، تا۔ اس کے بعد آتا ہے آپ کا اردو کے اندر تے کے بعد ٹے آئے گا، اور اس کا استعمال جو ہے ٹے کا، یہ ہندی والا جو تا ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے۔ نیکسٹ دیکھیے سے، کیا سے، اس کا استعمال ہندی میں اگر ہم دیکھیں تو وہ سا کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ ہے جیم، کیا ہے جیم، تو جیم کا استعمال ہندی میں جا کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح یہ آپ کو پورا ایک پیراگراف بنا دیا گیا ہے تاکہ آپ اس کا جو ہے اسکرین شاٹ بھی لے لیں، اور اس کے مطابق لکھ کر اس کو اچھے سے سمجھ لیں اور یاد کر لیں کہ کچھ الفاظ کا استعمال کس زبان میں، ہندی زبان میں جو ہے کس چیز کے لیے ہو رہا ہے۔ تو یہ جیم کے بعد ہوتا ہے چے، پھر اس کے بعد یہ اے، چے فور چا ہو جائے گا، اور ہے جو ہے یہ ہا کے لیے ہو جائے گا۔ اسی طرح سے یہ ہوتا ہے خے، خے کا استعمال جو ہوتا ہے خے کے لیے ہوتا ہے، خے، تو خے کا جو ساؤنڈ ہے وہ ہمیں تھوڑا ہارڈلی لینا ہے، خے۔ اسی طرح سے یہ دال، یہ دا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے دال، یہ دا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے زال، یہ زا کے لیے استعمال ہوتا ہے، جا کے لیے۔ جا، اس کے نیچے بندی لگا دی جاتی ہے، بندی لگانے کے بعد جا کے یہ زا کی آواز دیتا ہے، زال کی آواز۔ اسی طرح سے را ہوتا ہے جو اس را کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں سے دیکھیے چے، ہے، خے، دال، غال، رے، تو رے جو ہے یہ را کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کر ایک لفظ پر جو ہے پوری جو ہے ہم ایگزامپل بھی اس کی دیکھیں گے، اس کی مثالیں بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے کون سا حروف جو ہے استعمال میں ہو رہا ہے۔ رے کے بعد اسی کی شکل میں جس طرح سے رے بنتا ہے، سیم اسی طرح سے جو ہے رے بھی بنے گا۔ تو یہ ہو گیا لے، یہ زے، یہ زا کے لیے آتا ہے، ٹھیک۔ زے دونوں میں فرق کیا ہے وہ تفصیل سے آگے چل کے جانیں گے۔ فی الحال اتنا سمجھیے کہ یہ ایک زے ہوتا ہے، اس پر ایک نقطہ لگتا ہے، اور یہ ایک دوسرا زے ہے، اس پر 3 نقطے لگتے ہیں۔ اس کا استعمال، اس کا یوز جو ہے بہت کم ہوتا ہے، کہیں پر اس کا یوز ہوتا ہے، بہت ہی بے معلوم۔ اس کے بعد سین، شین، تو جو سین ہوگا بنا نقطوں کا، اس کا جو ساؤنڈ نکلتا ہے وہ سا کا نکلتا ہے، اور جو نقطے والا شین ہوتا ہے اس کا ساؤنڈ بڑے شا کا نکلتا ہے، شا۔ اس کے بعد سواد، یہ سا کے لیے آئے گا، اور یہ ہوتا ہے زواد۔
ایکچولی عربی کے جو الفابیٹ ہیں عربی لینگویج کے، تو اردو کے جو الفابیٹ ہیں یہ اس سے کچھ ملتے جلتے ہیں. تو اردو کے اندر جب بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے دعات، تو اس کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے وہ زوات کا ہوتا ہے، اور عربی کے اندر جو اس کا استعمال ہوتا ہے تو وہ ضاد کا ہوتا ہے. ٹھیک، اس بات کو ہمیں جو ہے نظر میں آپ لوگوں کو رکھنا ہے. تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ ضاد پڑھیں گے، اور یہ بھی زا کے لیے استعمال ہوگا، یہ جا کے لیے. بندی لگانے کے بعد اس کا جو پروناؤنسیشن ہوگا، اس کی جو ادائیگی ہوگی وہ زا کی بن جائے گی. یہ دیکھیے توئے، یہ تا کے لیے آئے گا. اچھا، توئے بھی تا کے لیے تھا اور یہ تے بھی تا کے لیے تھا. یہ دیکھیے توئے بھی تا کے لیے، اور یہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس کو نارملی میں پڑھنا ہے تے تے، لیکن اس کا جو پروناؤنسیشن ہوگا، اس کی جو ادائیگی ہوگی اس والے توئے کی، تو وہ جہاں پر تھوڑا موٹا کر کے پڑھا جائے، اس کو جو ہے تھوڑا ہارڈ اس کا ساؤنڈ نکلے گا، توئے توئے. اس کے بعد زوئے، یہ بھی زا کے لیے ہوگا. اور عین، کیا ہے؟ عین عین. تو عین اور الف کا پروناؤنسیشن دیکھیے، الف کا استعمال بھی ہم نے کیا کیا تھا ہندی میں؟ آ کے لیے، ای کے لیے اور او کے لیے تھا. ٹھیک، اسی طرح سے عین کا استعمال بھی جو ہے او کے لیے ہوگا، ای اور آ کے لیے ہوگا. ٹھیک، اسی طرح سے حمزہ کا بھی تھا وہاں پر. تو تینوں کا جو ہے ہندی کے مادھیم سے اگر دیکھیں گے ہم تو وہ سیم ہے، ایک سا ہے. فرق اس کے اندر یہ ہے کہ جہاں پر اس آ کی آواز میں کچھ موٹا پن ہو، اور جہاں پر آ کی آواز کے اندر جو ہے اس کا ساؤنڈ کچھ ہارڈ ہو، تو وہاں پر جو ہے ہم عین کا استعمال کرتے ہیں، اور جہاں پر ساؤنڈ نارمل ہو تو وہاں پر جو ہے الف کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک، تو اس کو عربی جو ہے اردو کے اندر ہم کیا بولیں گے؟ عین عین. اس کے بعد دیکھیے غین، کیا ہے؟ غین، یہ گا کے لیے استعمال ہوتا ہے، غا کے لیے. یعنی گا بنانے کے بعد نیچے بندی لگتی ہے، اس کا پروناؤنسیشن کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے، موٹی آواز میں نکالنا ہوتا ہے اس کو. غین اس کے لیے استعمال ہوگا، عین غین. اس لائن کو بھی دوبارہ پڑھ لیجیے. رے زے زے سین شین صاد زواد توئے زوئے عین غین. کیا ہے؟ غین. اب نیکسٹ آئیے فے. فے کا استعمال فا کے لیے ہو گیا. اسی طرح سے قاف کاف. قاف، یہ جو قاف ہے نقطوں والا، یہ بڑے قاف اس کو بولا جاتا ہے، بڑا قاف. یعنی کہ اس کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے وہ ہارڈ ہوتا ہے، اس کو تھوڑا موٹا پڑھا جاتا ہے. کیا پڑھیں گے اس کو؟ قاف. اور ہندی میں جب اس کو لکھیں گے تو کا بنا کر نیچے بندو لگا دی جاتی ہے، اس کی طرح اس کو جو ہے یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ والا جو کاف ہوتا ہے یہ نارملی اس کو کاف کہتے ہیں، کاف. نیکسٹ دیکھیے گاف. گاف، تو یہاں پر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے، ایک گاف یہ تھا، ایک کیا تھا؟ گا. یہ گاف بھی گا کے لیے ہے اور غین بھی، دونوں میں فرق ہمیں جو ہے دھیان رکھنا ہے. یہ جو گاف ہے یہ نارملی گا کے لیے استعمال ہوتا ہے، گا. اور یہ والا جو غین ہے یہ غا کے لیے، جو جس کا ساؤنڈ موٹا ہو اس کے لیے جو ہے یہ استعمال ہوگا، غا. نیکسٹ دیکھیے لام. لام کا استعمال لا کے لیے ہوگا، لام لا. میم ما. ٹھیک، بہت آسان سی بات ہے، یہ سب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں. نون کے بعد یہ نا کا استعمال. نون کس کے لیے ہوگا؟ یہ نا کے لیے ہوگا. اچھا، ایک نون نقطے والا ہے یہ، اور یہ بھی ایک دوسرا نون ہے. یہ بھی کیا ہے؟ ایک نون ہے، لیکن اس میں نقطہ نہیں ہے، اس کے اندر یہ بندی نہیں، اس طرح سے اس میں ہے. تو اس لیے اس کو نون غنہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ نون غنہ بولتے ہیں. اس کا بھی دھیان رکھنا ہے. دونوں کا استعمال کس طرح سے ہوتا ہے وہ سب انشاءاللہ جب نون کا چیپٹر ہم پڑھائیں گے تو اس میں ڈیٹیل سے بتایا جائے گا. فی الحال آپ یہ سمجھیے کہ جو نقطے والا نون ہے وہ پورے نا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو بندی ہوتی ہے، انک کی بندی جو ہوتی ہے، اس کے لیے جو ہوتا ہے وہ بنا نقطے کا جو نون ہوتا ہے، نون غنہ، یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ رواں جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک، نیکسٹ دیکھیے واو. واو کا استعمال وا کے لیے ہوتا ہے. کس کے لیے ہوتا ہے؟ وا کے لیے، وا وا. ٹھیک، آگے دیکھیے ہے. ہے، ہے کا جو فاؤنٹ ہے جو ہے دو طریقے سے بنایا جاتا ہے. ٹھیک، کتنے طریقے سے ہوتا ہے؟ ہے جو ہوتا ہے دو طریقے سے ہوتا ہے.
یہ آپ دیکھیے ہے، ایک ہے یہ ہو گیا اور دوسرا ہے جو ہے وہ اس طرح سے بنتا ہے، تو دونوں کا جو ہے یہ استعمال اس ہا کے لیے ہوتا ہے. اوکے نیکسٹ دیکھیے یہ اور یہ، تو یہ دو طریقے سے بنتی ہے، ایک لمبی والی یہ ہوتی ہے اور ایک یہ گول والی ہے، اور اس کا استعمال ہندی میں یا کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک، اس کو بھی پڑھ لیجئے، فے قاف کاف، گاف لام میم نون غنہ واو ہے یہ. پیارے اسلامی بھائیوں، امید ہے آپ لوگوں کو اردو کے حروف یہ الفابیٹ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اب آپ کو بتانا یہاں پر یہ مقصود ہے کہ ابھی ہم نے ان حروف کو سمجھا ہے، ابھی آپ اس کو اپنی کاپی میں لکھ کر اس کے جو پروناؤنسیشن ہے اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں. نیکسٹ جو ہے پھر ہم اگلے چیپٹر میں جو بھی چیز لے کر کے آئیں گے تو وہ ایک حروف کو ہم لیں گے کہ الف کا جو لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ کس طریقے سے الف کو لکھا جاتا ہے، کتنے طریقے سے، اور جو الف کی آ کی آواز آتی ہے وہ کب آتی ہے، ای کی آواز الف کب دیتا ہے، اور او کی آواز الف اور حمزہ یہ کب دیتے ہیں. اس کے تعلق سے ہر حرف پر جو ہے ہم الگ الگ طریقے سے جو ہے ایک ایک حروف کو لے کر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے مسئلے کو جو ہے سولو کرنے کی کیا کریں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں پر ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھنا ہوگی، چونکہ اردو کے اندر صرف اتنے ہی الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ تو بیسک الفاظ ہیں، یہ بیسک ہیں، انہی کے ذریعے سے اور بھی بہت سارے حروف مل کر بنتے ہیں جن کا استعمال اردو کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک، ان کو بھی ایک ایک کر کے سب کو لیا جائے گا، لیکن فی الحال آپ لوگ اس کا جو ہے میں ہٹ جاتا ہوں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے. اس کا اسکرین شاٹ لے لیا، ٹھیک، بہت بڑھیا. اس کا اسکرین شاٹ لے لیا آپ نے، اب اس کو جو ہے آپ اپنی کاپی میں لکھ لیں اور اس کی نقل کریں، اس کی کیا کریں، نقل کریں. اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح سے بھی آپ ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں جیسے بھی لکھ سکتے ہو ابھی لکھیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی کورس میں آپ کو ہینڈ رائٹنگ کس طرح سے صحیح کرنی ہے اردو کی، وہ بھی ساری ٹرک آپ کو بتا دی جائیں گی، اور سب آپ کو بتایا جائے گا کہ کون سا حروف کس طرح سے ہمیں بنانا ہے، کیسے اس کی جو ہے اپنی رائٹنگ کے اندر ہمیں امپروو لے کر آنا ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی پہلا دن ہے تو اس لیے ہم نے بالکل الف سے شروع کیا ہے، یعنی بالکل بیسک شروع کیا ہے، تاکہ جو اس چینل پر جو RTS ہمارا چینل ہے اس پر جو لوگ دیکھ رہے ہیں، تاکہ دیکھنے والے بہت طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، جو کچھ اردو جانتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے ابھی پہلی مرتبہ اردو کو شروع کیا ہے. تو اس لیے ضروری یہ ہے کسی بھی کورس کے لیے کہ وہ بیسک سے شروع کیا جائے، کہ جب تک ہماری بنیاد درست نہیں ہوگی تب تک ہم آگے کیسے پہنچ سکتے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس طریقے سے جو ہے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس لیے بیسک سے شروع کیا ہے، آپ اس کو ہلکے میں نہ لیں، اس کے پروناؤنسیشن کو بنانے کے طریقے کو جو ہے اچھے طریقے سے دیکھیں. اور آپ کو آتا ہے تو بہت اچھی بات، لیکن جنہیں نہیں آتا ہے ان تک پہنچائیں کہ کوئی بھی اگر آپ کے ذریعے سے اردو پڑھنا سیکھ گیا تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا. اچھی نیت کے ذریعے سے جو ہے دین کا کام کرنا، اچھی نیت سے جو ہے کسی کو علم سکھانا، یہ بڑا ہی کار ثواب ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ. پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور RTS چینل جس پر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس کو سبسکرائب بھی ضرور کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ.